بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سال دوم کی اردو کی کتاب سے آج ایک نئے سبق کے ساتھ میں ہوں شمس القمر عاکف۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے تعلیمی ادارے 14 مارچ 2020 سے بند ہو گئے تھے اور ابھی تک بند ہیں۔ اس لحاظ سے ہماری اور آپ کی آخری ملاقات کو لگ بھگ 4 ماہ ہو گئے ہیں۔ ہم اکثر اپنے عزیز طلباء کو یاد کرتے ہیں۔ کلاس روم کا نقشہ بھی ہماری نظر میں گھومتا ہے اور آپ کی ایک ایک بات، ایک ایک شرارت، ایک ایک فرمائش سب ہمیں یاد ہے۔ وہ نئے گلے، وہ شکایتیں، وہ مزے مزے کی حکایتیں، وہ نئے گلے، وہ شکایتیں، وہ مزے مزے کی حکایتیں، ہمیں سب ہے یاد ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں ہنستے مسکراتے رہیں، مصائب و آلام اور ناکامیوں سے آپ دور رہیں اور ہر کامیابی آپ کا مقدر ہو۔ قدم قدم پہ ستارے، روش روش پہ بہار، قدم قدم پہ ستارے، روش روش پہ بہار، میری دعا ہے خدا تم کو شادماں رکھے۔ یوٹیوب کے ان لیکچرز کی وساطت سے یہ جو ہماری اور آپ کی ملاقات ہوتی ہے، یہ غنیمت ہے۔ اسے اہمیت دیں۔ لیکچرز غور سے سنیں، کتاب کھول کر تیاری کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کے لیے وقت نکال کر لیکچر پیش کریں اور آپ اسے دیکھنے، اس سے تیاری کرنے کی زحمت ہی گوارا نہ کریں۔ ایسی صورت میں تو ہم یہی کہیں گے کہ دور ویرانے میں ایک شمع ہے روشن کب سے، دور ویرانے میں ایک شمع ہے روشن کب سے، کوئی پروانہ ادھر آئے تو کچھ بات بنے۔ عزیز طلباء، یہ تو ہوئی آپس کی کچھ باتیں۔ آئیے اب آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ہم نے اسرار الحق مجاز کی نظم نوجوان سے خطاب پڑھی تھی۔ آج ہم اس سے اگلی نظم کا مطالعہ اور تجزیہ کریں گے۔ یہ درسی کتاب کے حصہ نظم کی 8ویں نظم ہے۔ صفحہ نمبر ہے 111۔ نظم کا عنوان ہے ایک کوہستانی سفر کے دوران میں، اور اس کے شاعر ہیں مجید امجد۔ مجید امجد کا اصل نام عبد المجید تھا۔ 1914 میں آپ جھنگ میں پیدا ہوئے۔ انٹرمیڈیٹ تک آپ نے اپنے ہی شہر جھنگ میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ اسلامیہ کالج لاہور آئے اور یہاں سے BA کیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے کچھ اخبارات کی ادارت کی اور اس کے علاوہ آپ سرکاری ملازمتوں سے وابستہ رہے۔ آپ نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ ساہیوال شہر میں گزارا اور یہیں آپ کا انتقال ہوا۔ مجید امجد جدید اردو نظم کے اہم شعراء میں سے ہیں۔ انہوں نے موضوعات، آہنگ، وزن اور اسلوب کے بہت سے تجربے کیے۔ ایک پوری نسل ان کے تجربات سے متاثر ہوئی۔ فطری حسن اور قدرتی مناظر سے انہیں خاص لگاؤ تھا۔ آپ نے معمولی معمولی موضوعات کو نظم کا عنوان بنایا اور ان موضوعات کو اپنی خلاقی سے لازوال بنایا۔ ان کے اہم مجموعوں میں شب رفتہ اور لوح دل شامل ہیں۔ مجید امجد کا انتقال 1974 میں ہوا۔ آئیے اب ہم نظم پڑھتے ہیں ایک کوہستانی سفر کے دوران میں۔ تنگ پگڈنڈی سرے کوہسار بل کھاتی ہوئی، تنگ پگڈنڈی سرے کوہسار بل کھاتی ہوئی، نیچے دونوں سمت گہرے غار منہ کھولے ہوئے، آگے ڈھیلوانوں کے پار ایک تیز موڑ اور اس جگہ ایک فرشتے کی طرح نورانی پر تولے ہوئے، جھک پڑا ہے آ کے رستے پر کوئی نخلے بلند، تھام کر جس کو گزر جاتے ہیں آسانی کے ساتھ، موڑ پر سے ڈگمگاتے رہ رووں کے قافلے، ایک بوسیدہ خمیدہ پیڑ کا کمزور ہاتھ، سینکڑوں گرتے ہوئوں کی
दस्तगीरी का अमी, आह उन गर्दन फराजाने जहाँ की ज़िंदगी, आह उन गर्दन फराजाने जहाँ की ज़िंदगी, एक झुकी टहनी का मनसब भी जिन्हें हासिल नहीं। अज़ीज़ तलबा, ये नज़्म रवायती नज़मों से कदर मुख्तलिफ है। हमने पहले ज़िक्र किया कि मजीद अमजद ने उर्दू नज़मों में हैयत या टेक्निक के लिहाज से बेशुमार तजर्बात किए। आप इस नज़म को देखें, ये रवायती नज़मों से हट कर है और इसमें रदीफ़ और काफ़िए का वो एहतमाम नहीं पाया जाता जो आम नज़मों में होता है। एक एतबार से ये मुअर्रा नज़म कहलाने की हकदार है। बहरहाल, आपकी खिदमत में मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इस नज़म का मौजू क्या है या इसका मरकज़ी ख्याल क्या है। ये नज़म बुनियादी तौर पर एक तमसील है। एक पहाड़ी सफ़र के दौरान में एक ऊंची चोटी पर एक पगडंडी से गुज़रते हुए एक तेज़ मोड़ काटते हुए शायर को एक तजर्बा हासिल हुआ, उनको एक मुशाहिदा हुआ कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा रास्ता जहाँ रास्ता नहायत तंग और बारीक है और नीचे दोनों समत गहरी खाइयाँ हैं, ऐसे रास्ते से गुज़रते हुए गिरने वालों को गुज़रने वालों को गिरने का और हादसे का शिकार होने का ख़तरा लाहक रहता है। लेकिन ऐसे में ऐन उस मोड़ पर एक बूढ़े और कमज़ोर पेड़ ने अपनी टहनियाँ झुका रखी हैं और इस मोड़ से, तेज़ मोड़ से, ढेलवान पर वाक़ इस मोड़ से गुज़रने वाले मुसाफिर दरख्त की शाखों को पकड़कर इस मोड़ को पार कर लेते हैं। यूं शायर ने इस दरख्त को खिराज तहसीन पेश किया है और आखिरी शेर में उन्होंने उन इंसानों पर चोट की है, उनसे गिला किया है जो किसी का सहारा नहीं बनते और अपने गुरूर में और इक़्तिदार के नशे में, ताकत के नशे में वो कभी ये तौफ़ीक हासिल नहीं कर पाते कि वो एक कमज़ोर या बूढ़े दरख्त की शाखों की मानंद भी बेसहारा लोगों को सहारा दे सकें। ज़िंदगी में हमें दूसरों का सहारा बनना चाहिए, यही ज़िंदगी का हासिल है। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि दुखाए दिल जो किसी का वो आदमी क्या है, किसी के काम ना आए तो ज़िंदगी क्या है। ज़िंदगी का मकसद यही है कि आदमी दूसरों का सहारा बने और गिरते हुए लोगों को, डगमगाते हुए लोगों को आदमी ज़िंदगी की राहों में संभालने की कोशिश करे। हम रवायती तौर पर सबसे पहले इस नज़म के मुश्किल अल्फाज पर एक नज़र डालते हैं। आप भी किताब खोलकर इन अल्फाज के मानी अपने पास महफूज कर लें। पगडंडी कहते हैं तंग और पतले रास्ते को, ऐसा रास्ता जहाँ से एक आध आदमी बमुश्किल गुज़र सके। सरे कोहसार पहाड़ की चोटी पर, ढेलवान उतराई फिसलन वाली जगह, तेज़ मोड़, ख़तरनाक मोड़, अचानक मोड़, नूरानी रोशन मुनव्वर, पर तोले हुए, साया किए हुए एक दरख्त जिसने अपनी शाखें झुकाई हुई हैं। मुस्तैद के मानों में हम ले सकते हैं पर तोले हुए, मुस्तैद और तैयार, दूसरों की मदद के लिए तैयार। नखले बुलंद, ऊंचा पेड़, ऊंचा पेड़, एक ऐसा दरख्त जो कि बुलंद है। डगमगाना, लड़खड़ाना, तवाज़ुन बरकरार न रखना। राहरो मुसाफिर, रास्ता चलने वाला। बोसीदा, पुराना। दस्तगीरी, किसी का हाथ थामना, मदद करना। अमीन, अमानतदार, ज़िम्मेदार। आह, अफसोस का लफ्ज़ है, हरफ तासुफ़ कहलाता है आह। गर्दन फराज, ऊंची और अकड़ी हुई गर्दन वाला। गर्दन फराजान, ये जमा का सीगा हुआ, यानी अकड़ी हुई गर्दनों वाले मुतकब्बिर लोग। मनसब, मकाम, मर्तबा, ओहदा। तो ये मुश्किल अल्फाज के मानी हुए।
آپ کو علم ہوگا گزشتہ نظم میں بھی یہ بات آپ کو بتائی گئی تھی کہ کسی بھی نظم میں کسی شعر کی الگ تشریح یا مختلف اشعار کی جدا جدا تشریح ممکن نہیں ہوتی، یہ تشریح ایسی نہیں کی جاتی، بلکہ دو چار اشعار کو ملا کر اشعار کی تشریح کی جاتی ہے۔ تو ہم بھی اسی طریقے پر اور امتحانی فارمیٹ کے مطابق دو دو اور تین تین اشعار کی اکٹھی تشریح کرتے ہیں۔ آپ پہلے دو اشعار کی تشریح دیکھیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ایک کوہستانی سفر کے دوران پیدل چلتے ہوئے ایک پگڈنڈی اور اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے منظر کے مطابق یہ ایک خطرناک پہاڑی راستہ اور یہاں دونوں طرف گہرے غار، گہری کھائیاں ہیں۔ عین اسی جگہ ڈھیلوان پر ایک خطرناک موڑ ہے جس سے بحفاظت گزرنا خاصا مشکل ہے، لیکن وہاں کسی فرشتے کی طرح ایک بلند درخت نے اپنی شاخوں کو جھکایا ہوا ہے اور اس موڑ سے گزرتے ہوئے لوگوں کو ان شاخوں کا سہارا میسر ہے۔ اگلے دو اشعار کی تشریح کچھ یوں ہے کہ ان شاخوں کو پکڑ کر اور انہیں سہارا بناتے ہوئے یہاں سے لوگ آسانی کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور ڈگمگاتے ہوئے لوگوں کو قدم جمانے کا موقع مل جاتا ہے، اور اس بوسیدہ خمیدہ جھکے ہوئے پرانے پیڑ نے اپنے کمزور ہاتھ کے ذریعے سینکڑوں لوگوں کو تھامنے کا ایک ذریعہ یہ درخت بنا ہوا ہے۔ تو یہ نظم کا اہم اور کلیدی بند ہے جس میں تمثیل واضح ہوتی ہے کہ اس نازک موڑ پر قدرت نے اس درخت کی شاخوں کے ذریعے لوگوں کو گزرنے کا ایک راستہ مہیا کیا ہوا ہے۔ یہ درخت لوگوں کی خدمت پر مامور ہے، وہ اس امانت میں خیانت نہیں کرتا اور کسی قسم کی کوتاہی کا مرتکب نہیں ہو رہا، اپنے فرض کو وہ پورا کر رہا ہے اور کسی غفلت کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ آخری اشعار پر آپ نظر دوڑائیں۔ یہاں شاعر کہتے ہیں کہ یہ درخت تو سینکڑوں گرتے ہوئے لوگوں کے لیے ایک سہارا بنا ہوا ہے، لیکن وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہوئے بھی اور اختیار رکھتے ہوئے بھی، صلاحیتیں اور وسائل رکھتے ہوئے بھی کسی کا سہارا نہیں بنتے، تو وہ اس بوڑھے درخت سے بھی گئے گزرے ہیں، اس کی کمزور شاخوں سے بھی ان کی حیثیت بیکار ہے، گئی گزری ہے کہ وہ کسی کا سہارا نہیں بنتے، اور دولت کے نشے میں اور طاقت اور اختیار کے گھمنڈ میں وہ لوگوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے آس پاس کے ضعیفوں کو، کمزوروں کو وہ بھلا دیتے ہیں اور ان کا سہارا بننے کی بجائے وہ ان کو نظر انداز کرتے ہیں۔ تو شاعر ایسے لوگوں کے اس رویے پر افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس نظم میں ایک کہانی، ایک تمثیل بیان ہوئی اور شاعر نے اپنے ایک تجربے کو نہایت خوبصورتی سے نظم کیا۔ آپ اس نظم کو بار بار پڑھیں، اسے ترنم کے ساتھ پڑھیں، اس کو گنگنائیں اور اس میں پوشیدہ معانی کو اور اس میں چھپے ہوئے پیغام کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں۔ اس کے بعد آپ اس نظم کی مشق کی طرف جائیں، مشق حل کریں۔ تمام سوالوں کے جواب آج کے لیکچر میں آپ کو مل جائیں گے، اور آخر میں ہوم ورک کے طور پر آج کی نظم ایک کوہستانی سفر کے دوران میں اس نظم کا آپ نے خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کرنا ہے۔ یہ ہمارا آج کا سبق ہوا، اور اپنے حصے کا کام آپ بھی ضرور کریں۔ اس موقع پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔